ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مولانا صدیق صاحب کی کوئی خصوصیت بتلائیے. میں نے کہا خصوصیات تو سینکڑوں ہیں لیکن ایک بتلا رہا ہوں. بالغ ہونے کے بعد سے انتقال تک کبھی بھی ان کی قرآن پاک کی ترتیب تراویح کی نہیں چھوٹی. بالغ ہونے کے بعد سے انتقال تک قرآن پاک کی تراویح کی ترتیب کبھی نہیں چھوٹی. حتیٰ کہ جس سال ان کو خطرناک اٹیک آیا تھا 15-20 دن زندگی موت کی کشمکش میں تھے. رجب کے مہینے میں ان کو اٹیک آیا اور شعبان میں وہ چلنے کے لائق نہیں تھے, ہفتے تھے. ڈاکٹر آ کر بیٹھے ہوئے تھے, نہ آپ روزہ رکھیں گے نہ آپ تراویح پڑھائیں گے. اس میں ڈاکٹر رفیق بھی تھے, نعیم حامد بھی تھے, حضرت کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے. حضرت کہتے کچھ اور کہیے, کچھ اور کہیے, مت کہیے میں روزہ رکھوں گا. کہنے لگے آپ مت رکھیے. تو پوچھا کیوں منع کرتے ہو موت سے؟ بولے ہاں. فرمایا الفاظ سن لیجئے, مجھ کو زندگی کا وہ وقت نہیں چاہیے اس میں میں روزہ چھوڑوں. مجھے موت گوارا ہے, میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور نہیں چھوڑا. چلیے روزہ رکھا. تراویح کا کیا ہوگا؟ شاگردوں نے کہا کہ آپ آرام کیجئے, ہم پڑھا دیں گے. کہنے لگے شروع کرتا ہوں, دیکھتے ہیں اللہ کی کیا مرضی ہے. جب پہلے دن پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں تو آدھے پارے کے اندر 20 رکعت ہو گئی. 5 پارہ پڑھانے والا آدھے پارے کے اندر 20 رکعت ہو گئی. 2 آیت 4 آیت پڑھتے رکوع کرتے تھے, ہانپتے تھے, پیٹ میں رومال بندھا ہوا تھا. پھر آہستہ 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 مقدار بڑھی اور 18-19 دن میں جا کر کے قرآن مکمل ہوا. جس دن قرآن ختم ہو رہا تھا قل یا ایھا الکافرون سے والناس تک صرف روتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا مجھ کو ڈر تھا کہ اس سال میری ترتیب چھوٹ جائے گی. الحمدللہ خدا کا کرم ہوا, میری ترتیب نہیں چھوٹی. جب اس سال نہیں چھوٹی تو باقی تو ایسے حالات کبھی نہیں آئے. حضرت 6 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے, 5 روزے 6 تراویح میں. اور پورے ملک کے سینکڑوں علماء ان کے شاگرد آتے, دن میں حضرت تصدیق لکھ کر دیتے تھے. اس میں سے بعض مکاتب بھی ہوتے تھے, چھوٹے ادارے بھی ہوتے تھے. میرا بچپن سے مزاج تھا بڑوں سے کچھ پوچھتے رہنا. میں نے پوچھا حضرت یہ آپ سب کو لکھ کے دے دیتے؟ تو فرمایا دیکھو بیٹا, اتنا اطمینان ہو جائے کہ قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے, علاقہ ضرورت مند ہے, تو بہت زیادہ باریکی مت پڑھو, ملک کے حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں. خود مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. اگر ٹرین لیٹ ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں, من چالو ان کا. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی دائیں بائیں, تم حافظ ہو ہاں میرا سنو, 2-2 5-5 پارے حضرت سناتے تھے. اتنا عمدہ قرآن حضرت پڑھتے تھے, جواب میں جیسے پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہو. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو نسبت قرآنیہ حاصل ہوتی ہے. مولانا صدیق صاحب کو نسبت قرآنیہ حاصل تھی. وہ مدرسے کے ناظم ہونے کے باوجود, شیخ الحدیث ہونے کے باوجود, اگر وقت میں گنجائش ہوتی تھی حفظ کے کلاس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور بچوں کا حفظ قرآن سنتے تھے. حفظ کا امتحان خود لیتے تھے. 18-20 کلاسز تھے ان کے ہاں, سارے بچوں کا امتحان خود لیتے تھے. 2 دن لگتا تھا, رات کے 12 بجے 1 بجے تہجد کے بعد سے بیٹھ کے دوپہر تک چالو ہے. حفظ کے امتحان خود لیتے تھے. ان کو حق تھا یہ حدیث پڑھنے کا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن انشراح ہے. ایک عربی کے استاد سے کہا جائے ذرا قرآن کلاس میں بیٹھ جائیے, ان کی توہین ہو گئی. جیسے کسی بڑے عالم سے کہا جائے اذان دے دیجئے, نماز پڑھا دیجئے, توہین ہو رکھا ہے آپ نے. جب تک ہمارے بڑوں کو اس سے لگاؤ نہیں ہوگا, اس ملک میں قرآن پاک صحیح پڑھنے اور پڑھانے کا فیض جن بزرگوں سے پھیلا اور جن کو حق تھا کہ ان کو ہم تمغہ دیں, 2 شخصیتیں مولانا صدیق صاحب بانوی اور مولانا ابراء الحق صاحب ہردوئی. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. ان کی کوششوں کے نتیجے میں حضرت ہردوئی بمبئی آ کر زندگی کے آخری ایام میں جو 4 مہینے رہے, اس وقت انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو ادھر متوجہ کیا. اور ان کی ہی توجہ کا نتیجہ تھا کہ رفیق بھائی وغیرہ کو فکر ہوئی اور نظام چلا. ہمارے شہاب الدین بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ بھی بڑی فکر لے کے آگے بڑھ رہے تھے. ادھر مولانا صدیق صاحب بانوی کے اہم تربیت کردہ مولانا غلام وستانوی جو مولانا خلیفہ بھی ہیں, جس وقت مولانا وستانوی کی داڑھی کے ایک بال نہیں پکا تھا, مشکل سے 30-32
32 साल की उम्र रही होगी और इदारा झोपड़ी में था, उस वक्त वो आकर वहाँ 15-15 दिन रहा करते थे। मौलाना अब्दुल्ला हासोट और मौलाना वस्तानवी, हम लोग अरबी अव्वल दोम में थे, हमने वो दौर देखा है। हजरत का वो दर्द अपने अंदर लिया। आज पूरे मुल्क में कुरान पाक के मुसाबिके हो रहे हैं, 10-10 लाख रुपया उस पर खर्च हो रहा है, अरब शयूख चल कर आ रहे हैं, क्या चीज है? और शायद इसी कुरान की खिदमत का समरा है कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी में ही उनके इदारे को इतना आगे बढ़ाया, वरना खुद फाउंडर और बानी उसकी जिंदगी में इदारा इतना आगे नहीं बढ़ा करता।